خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ، دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو براہ راست پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب، ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کیا کرتے ہیں اور کبھی وہ ٹاپک کئی ویکس چلتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر ویک ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ صفر المظفر کے تعلق سے۔ ماہ صفر کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہونے والا ہے۔ عوام الناس میں یہ تصور موجود ہے کہ یہ مہینہ مردوں پہ بھاری ہے یا اس مہینے آفات و بلیجات کا نزول ہوتا ہے، تو پھر اس ماہ میں سفر نہیں کرتے، اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اس ماہ کوئی چیز شروع نہیں کرتے، کسی کاروبار کا آغاز نہیں کرتے۔ یہ سوچ ہوتی ہے کہ جناب یہ مہینہ بھاری ہے، اس مہینے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہر برس یہی ہوتی ہے کہ چونکہ یہ دور جاہلیت کی سوچ ہے اور غلط تصور ہے تو عوام الناس کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ بلا شبہ بلا مبالغہ یہ توہم پرستی ہے، یہ ضعیف الاعتقادی ہے اور یہ ضعیف الایمانی ہے۔ بات یہ ہے سورہ توبہ آیت نمبر 51 کے مفہوم کے مطابق کوئی بھی برائی اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے بغیر بندہ مومن تک نہیں پہنچ سکتی، اور اسی طرح کوئی اچھائی بھی اس تک تبھی پہنچتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی کا اذن ہوتا ہے، یعنی باذن اللہ۔ تو جب بندہ مومن اس تصور کو، اس عقیدے کو سامنے رکھتا ہے، اس سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ سارے معاملات تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم ایجوکیشن کے لیے بار بار جب بھی ایسے ایونٹس آتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ماہ صفر اور توہمات پہ ہم کلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آن بھی پر براہ راست رہنمائی فرمائیں گے، عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس سوچ کے ساتھ کہ فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، آج کا پروگرام شروع کر رہی ہوں۔ میری جو پہلی مہمان اسکالر ہیں ماشاء اللہ خوش گفتار ہیں، خوش بیان ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، عالمہ سیدہ امامہ فیاض کو سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امامہ خیریت سے ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں گو کہ ابھی نووارد ہیں، کم عمر ہیں، لیکن ماشاءاللہ نفع بخش گفتگو کرتی ہیں اور بہت اسٹڈی کے ساتھ آتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ حفصہ بطول کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو بیٹا؟ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ اسی طرح آپ دین متین کی خدمت کریں اور پروردگار آپ کو حسن نیت اور یعنی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل اور بنیادی حصہ میرے بڑے ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، شریعت
شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے یعنی آسان اور عام فہم انداز میں ہمارے لیول کے مطابق سمجھانے کا ہنر بھی جانتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رسا ہیں، استاذ العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، آپ کی اجازت سے آج کا پروگرام شروع کریں۔ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پہلا سوال عالمہ سیدہ امامہ فیاض آپ سے کروں گی۔ نیا چاند دیکھنے کا حکم اور اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج، چاند، ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کا کردار صرف کائنات میں روشنی بخشنے اور زینت بخشنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ خصوصاً چاند کو شریعت مطہرہ نے بہت سے معاملات اور عبادات کے لیے مختص فرمایا ہے اور اس سے منسلک فرمایا ہے، جیسے روزہ، حج، عدت اور عید وغیرہ کے معاملات اور عبادات۔ جہاں تک بات کی جائے اس کا شرعی حکم کی، تو 5 ایسے خاص مہینے ہیں جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ وہ مہینے ہیں شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں ان کا چاند دیکھنا مستحب ہے، یعنی نہ دیکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں تو ثواب ملے گا۔ شعبان کا چاند اس لیے تاکہ اگر 30 دن پورے نہ ہوں اور رمضان کا چاند دیکھنا ہو اور اس دن آسمان ابر آلود ہو، نظر نہ آ سکے، تو گنتی کر کے 30 دن شعبان کے پورے کیے جا سکے اور وقت پر رمضان مبارک کی ابتدا ہو سکے۔ رمضان مبارک کا چاند دیکھنا اس لیے لازمی ہے کہ روزوں کا صحیح وقت پہ شروع کر سکیں۔ شوال المکرم کا چاند اس لیے دیکھنا لازم ہے کہ وقت پر روزوں کی تکمیل ہو سکے۔ اور ذی القعدہ کا چاند جو ہے وہ حج کے ابتدا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مختص ہے، اور ذی الحج کا چاند دیکھنا لازم ہے عید الاضحیٰ کو اپنے وقت پر منانے کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے دیکھنے کا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نیا چاند دیکھتے تو اس کی طرف دیکھ کے تھوڑا سا ہٹ کے اس طرف نہ اشارہ فرماتے، نہ اس طرف ہاتھ اٹھاتے، بلکہ صرف یہ دعا فرماتے، اللہم احللہ علینا، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے مبارک فرما، بالسلام بالیمنی والایمانی، ایمان اور برکت کے ساتھ، بالسلامتی والاسلامی، سلام اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ، ربی و ربک اللہ، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دیگر روایت میں ان الفاظ کے رد و بدل اور اضافے کے ساتھ بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ بہت شکریہ عالمہ سیدہ امامہ فیاض۔ عالمہ حفصہ بطول آپ کی سمت آؤں گی۔ اچھا، ماہ سفر کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ آج ماہ سفر اور توہمات ہمارا موضوع بھی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے یہ تصور کہ اس مہینے میں آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ اس تعلق سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی جگہ۔ جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، جو تقدیر میں لکھ دیا وہی ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر اسٹارٹ ہو گیا ہے تو اب بلائیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، بیمار ہوں گے، یا پھر جو ہم اچھے کام کریں گے تو ان میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ یہ تمام خیالات باطل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، لا عربہ، کہ لا سفرہ، سفر کوئی شے نہیں ہے۔ لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر کوئی شے نہیں ہے، تو ہم کیسے عقیدہ رکھ لیں کہ سفر میں بلائیں آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ سفر میں بلاؤں سے ریلیٹڈ یا پھر ایسے عقیدے رکھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے کے عقائد نہ رکھیں۔ جو بھی وہمی خیالات ہیں کہ آفات آئیں گی، بلائیں آئیں گی، یا گھر کے مردوں پر بھاری ہوگا یہ کہا جاتا ہے، یا ہم نیا بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے پریشانیوں کو فیس کرنا پڑے گا، تو یہ تمام خیالات کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت میں اس طرح کی کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ جو بھی عمل ہوگا، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ، وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوگا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہوگا تب تک کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔
تو یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر کے مہینہ بھاری ہوگا، اس میں آفات آئیں گی، بلائیں آئیں گی، تو یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اس طریقے کے عقیدے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا بس اس کی تائید کریں، اسی کو ہی فالو کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر عقیدہ رکھنا اور اس طریقے کا عقیدہ رکھنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جناب بہت شکریہ عالمہ حفصہ بطول، اور ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ حضرت صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور ہم سیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں، ہم ان سے مسئلے بھی پوچھتے ہیں اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات بھی۔ حضور آپ کی سمت آؤں گی، نیا چاند دیکھنے کا حکم اور اس تعلق سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ پھر ماہ سفر کو جو آفات کے نزول کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا حکم شرع ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ ماہ سفر اور بلاؤں کے نزول کی بات ہے تو اس بات میں تو کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے، کوئی صداقت اس میں نہیں۔ میرے خیال میں کال ہے، بہت شکریہ حضرت صاحب۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے، کیا سوال پوچھنا چاہتی ہو؟ خوش آمدید۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ نا جو لوگ پکنک پہ جاتے نا کرلی جھیل، وہاں پہ بہت سے لوگ نا یورین پاس کرتے ہیں پانی میں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور اگر کوئی معذور ہے آنکھوں سے اور وہ اگر جائے اور نہ وہ اگر ایسا کرے تو اس میں وہ گناہگار تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ لوگ نہ لے کر جانے میں ہلکا دکھاتے ہیں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال بالکل شامل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ جی حضرت صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک ماہ سفر کی اور اس میں بلاؤں کے نزول کی بات ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور یہ توہم پرستی ہے، اور اس قسم کی توہم پرستی سے ہمیں اسلام نے سختی کے ساتھ روکا ہے، کنڈیم کیا گیا ہے۔ خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ واضح فرمان موجود ہے، لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامتہ، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، سفر کوئی چیز نہیں اور الو کوئی چیز نہیں۔ یعنی الو کو منحوس سمجھتے تھے لوگ، تو بتایا کہ الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، سفر کوئی چیز نہیں۔ تو سفر کی مختلف تشریحات ہیں کہ سفر سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ پیٹ میں کوئی کیڑے ہوتے ہیں، بھوک لگتی ہے انسان کو تو کوئی کیڑا پیدا ہوتا ہے، ان کیڑوں کو جو ہے وہ سفر کہا جاتا ہے، اور وہ کیڑے جو ہے وہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کی نفی کی ہو کہ پیٹ میں اس طرح کوئی کیڑے پیدا ویسے عام طور پہ نہیں ہوتے، کسی بیماری کی وجہ سے ہو جائیں وہ الگ بات ہے، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ خود بخود پیٹ میں کوئی کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے تھے زمانہ جاہلیت میں کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے پیٹ میں کوئی سانپ پیدا ہو جاتا ہے خود ہی، اور وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی اس بیماری سے اور اس تکلیف اور اذیت سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بھی نفی ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ مہینوں کی ترتیب وہ آگے پیچھے کرتے تھے، محرم کی جگہ سفر کر لیا، سفر کی جگہ محرم کر لیا اپنی مرضی سے، تو اس کی بھی نفی کر دی۔ اور تیسرا یہ بھی ہے اس کے اندر کہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھتے تھے، تو اس کی بھی نفی کر دی کہ لا سفرہ، کوئی نحوست نہیں ہے سفر کی، سفر منحوس نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرمایا۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی ہے ماہ سفر اور توہمات کے تعلق سے۔ توہم پرستی کی اسلام میں نفی کی گئی ہے اور ایسے تمام نظریات کی اسلام رد کرتا ہے۔ اور جناب حضرت صاحب بریک سے قبل ماہ سفر کو ایسا سمجھنا کہ یہ آفات کے بلیات کے نزول کا مہینہ ہے، کیسا ہے سمجھا رہے تھے۔ جی حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ماہ سفر کے ساتھ بلاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، تو جس طرح دیگر مہینوں کا بلاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس مہینے کا بھی کوئی بطور خاص بلاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اس طرح یہ ایسے نظریے رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے بھی رکھنا درست نہیں ہے کہ یہ بدشگونی ہے، اور بدشگونی کی اسلام نے ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے حدیث مروی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے الطیرۃ شرک، 3 بار فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ پھر آگے فرمایا وما منا
इल्ला वला वमा मिन्ना इल्ला वलाकिन अल्लाह युज़हिबुहु बित्तवक्कुल, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे कभी ना कभी कोई इस किस्म का ख्याल ना आए, लेकिन अल्लाह तवक्कुल की बरकत से वो दूर कर देता है। यानी तरीका बता दिया सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अगर कभी ऐसा कोई ख्याल किसी के दिल में या दिमाग में आ जाए तो वो इसे झटक दे और अल्लाह पर भरोसा करे, और जो काम जायज़ वो कर रहा है वो काम कर गुजरे, उस काम से ना रुके, या इस किस्म का नज़रिया उसे गुमान को पुख्ता ना करे, उसे झटक दे, तो अल्लाह तवक्कुल की बरकत से वैसे ही ख़त्म कर देता है। तो एक तो ये बात हो गई कि ये बदशगुनी है और बदशगुनी लेने की इजाज़त नहीं है, और दूसरा ये इसके अंदर रजम बिल गैब भी पाया जाता है। रजम बिल गैब का मतलब ये होता है कि किसी गैबी बात का बग़ैर शरई दलील के अपनी तरफ से, अपनी अटकल से दावा करना, तो ये भी जायज़ नहीं है, इसको भी मना किया गया है। ये तखर्रुस कहलाता है, तुक्का मारना, इसकी भी दीन ने इजाज़त नहीं दी है। तो ये सफ़र के बारे में ये नज़रिया रखना बदशगुनी के ज़ैल में आता है, इस एतबार से भी जायज़ नहीं। रजम बिल गैब के ज़ैल में आता है, इस एतबार से भी जायज़ नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह इसमें बलाओं का कोई नुज़ूल ख़ास नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला खालिक हकीकी है, अल्लाह तबारक व तआला मुअस्सिर हकीकी है, अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में नाफ़े है यानी नफ़ा देने वाला, और अल्लाह ही हकीकत में दार है यानी नुकसान पहुँचाने वाला। अगर अल्लाह ने कोई बला नादिल फरमानी है तो वो अल्लाह ने फरमानी है, किसी से पूछ के नादिल नहीं करनी। वो सफ़र में भी नादिल हो सकती है, वो मुहर्रम में भी नादिल हो सकती है, वो रबीउल अव्वल में भी नादिल हो सकती है, वो किसी भी वक्त नादिल हो सकती है। जब अल्लाह चाहेगा नादिल फरमा देगा कोई बला, अगर अल्लाह ने नादिल फरमानी है। और अगर अल्लाह ने बला नादिल नहीं फरमानी तो कोई बला जो है वो किसी के इस तरह खुद साख्ता क़यास से कोई बला नादिल नहीं हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला किसी का ना मोहताज है, ना किसी का अल्लाह तबारक व तआला पाबंद है, ना अल्लाह किसी से पूछ के इस तरह अफ़आल सर अंजाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला शहनशाह हकीकी है। फ़आलुल लिमा युरीद, कुरान में बयान हुआ जो चाहता है करता है, जब चाहता है करता है, जैसे चाहता है करता है। एक तो बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया गया ना, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। महबूब फरमा दो हरगिज़ हमें नहीं पहुँचेगी मगर वही बात जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा मौला है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। यानी अल्लाह के चाहे से ही होगा जो होगा। अल्लाह नहीं चाहेगा सारी दुनिया जो है कोई तकलीफ़ नादिल करना चाहे, किसी मुसीबत में मुब्तला करना चाहे, हमें नहीं कर सकती। और अल्लाह चाहे तकलीफ़ में मुसीबत में मुब्तला करना तो सारी दुनिया भी बचाना चाहे तो बचा नहीं सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला पे मजबूत तवक्कुल होना चाहिए, भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। खालिक के असबाब है और ये तवहमात इस तरह पालने नहीं चाहिए। बाकी रह गई ये बात कि बाद औक़ात इस तरह का तवहम जो बंदा पाल रहा होता है उसे तकलीफ़ पहुंच जाती है, हकीकत में उसके साथ वैसा हो भी जाता है। तो वो जो वैसा उसके साथ हो जाता है तो ये जो उसने तवहम परस्ती की, जो गुनाह का काम किया, तो वो उस गुनाह की नहूसत ज़ाहिर होती है कि अल्लाह की मासियत है ना, अल्लाह की मासियत की एक नहूसत होती है। तो वो जो गुनाह उसने किया है ये बदशगुनी लेकर, तो बाद औक़ात उसकी नहूसत ज़ाहिर हो रही होती है, वरना हकीकत में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता कि ये जो बंदे समझते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा हो गया, या फलां ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, या सफ़र का महीना आ गया तो इसलिए ऐसा हो गया। ना सफ़र का महीना आने से वो हुआ, ना काली बिल्ली के रास्ता काटने से हुआ, ना किसी और सबब से हुआ, बल्कि ये जो बंदे ने बदशगुनी करके अल्लाह की नाफरमानी की, तो ये उस नाफरमानी की, उस गुनाह की नहूसत ज़ाहिर हुई। तो इसलिए बंदा इस पर और तौबा करे और अपने नज़रियात, एतकादात वो खालिस कर ले जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की तालीम है उसके मुताबिक कर ले। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन अंदाज। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, शामिल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहन क्या नाम है, क्या पूछना से बात कर रही हूँ? जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी अम्मी की उम्र ना 60+ है, तो जब वो नमाज बैठ कर पढ़ती हैं तो उनको ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती वुजू के टूटने की, और ना वहम होता है कि वुजू टूट गया। जब वो खड़े होकर पढ़ती हैं तो उनका वुजू भी बार बार टूटता है और उनको ना वहम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बार बार वुजू करने की वजह से उनको ना तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इस सूरत में ना क्या करना चाहिए? ठीक है बहन, और कोई सवाल है? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, आपके सवाल मैंने नोट कर लिए, इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। जी ऐसा आपकी बात मुकम्मल हो गई, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आलिमा उमामा फैयाज़ मैं आपके समझाऊँगी, और बहन मुझे ये बताओ कि ये भी लोगों में एक तसव्वुर है
کہ یہ جو مہینہ ہے سفر کا یہ گھر کے مردوں پہ بھاری گزرتا ہے. اب گھر کے مہینوں پہ ایک مہینہ بھاری ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ دیکھیے، دین اسلام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا ہے اس میں بدفعلی اور بدشگونی جیسے تصورات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ لوگوں کے من گھڑت باتیں ہیں جس کا حقیقت سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس پر چاہے کوئی مصیبت نازل فرمائے، جب اسی کے حکم سے تمام آزمائشیں آتی ہیں اور اسی کے حکم سے تمام آزمائشیں اٹھتی ہیں. جیسا کہ سورۃ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتی. لہٰذا کسی خاص وقت جگہ انسان کے ساتھ اس طرح کے عقائد منسلک کر لینا، خصوصاً سفر مظفر کے حوالے سے اس طرح کے توہمات بہت مشہور ہیں عوام الناس میں کہ یہ مہینہ گھر کے مردوں پر بھاری ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کہیں سفر نہ کریں، کسی نئے کام کا آغاز نہ کریں ورنہ نقصان ہو جائے گا، کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں. یہ تمام توہمات ہیں، باطل عقائد ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ان کے جو مخالفین تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام پر اور ان کے تابعین پر اس طرح کے الزامات عائد کیے کہ اور نعوذ باللہ کہا کہ یہ منحوس ہیں اور ان سے بدشگونی لی. معلوم ہوا کہ یہ بدشگونی لینا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ تو کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے، نہ کہ اسلام کا بتایا ہوا طریقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ مجھے ایذا دیتا ہے اس طرح کہ وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماتحت ہے. اور فرمایا کہ میرے قبضہ قدرت میں تمام زمانے کو بھی برا مت کہو. بالکل. بھی فرمایا کہ میرے قبضہ قدرت میں تمام حالات ہیں، میں ہی دن اور رات کو پلٹتا ہوں. تو معاذ اللہ کسی بھی وقت کو، کسی مہینے کو برا بھلا کہنا، اس کو منحوس کہنا، یہ نسبت لوٹتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اور حقیقتاً دیکھا جائے تو نحوست کا تعلق کسی وقت وغیرہ جگہ انسان سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی اپنی لاپرواہی اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. جس وقت بندہ اپنے رب کی فرما برداری میں، اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ وقت اس کے حق میں مبارک ہوتا ہے، اور جب اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ وقت اس کے حق میں نامبارک ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کے توہمات سے بچنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اصل نحوست گناہ ہیں اور بداعمالیاں ہیں. جی بالکل بجا آپ نے کہا ہے، اور حقیقی جو نحوست ہے وہ تو گناہوں میں ہے، وہ تو بدعمالیوں میں ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے اور ناگہانی آفات سے محفوظ فرما. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور بہن، بعض لوگ ماہ سفر میں شادی کرنے کو بھی اور سفر کرنے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں، اس تعلق سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ماہ سفر میں یا کسی اور مہینے میں، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن کسی بھی وقت اگر نکاح کیا جائے یا سفر کیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور شریعت میں کسی چیز کو منع نہیں کیا گیا. لہٰذا اگر سفر کے مہینے میں نکاح کرتے ہیں یا کسی اور مہینے میں بھی نکاح کرتے ہیں تو ہو جائے گا. یا سفر کرتے ہیں تو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں یا بدشگونیاں ہیں. سفر کے مہینے میں اگر ہم نکاح کریں گے تو آگے وہ نکاح چلے گا نہیں، یا شادی چلے گی نہیں، لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوگا یا فساد ہوگا. یا اگر سفر کریں گے تو راستے میں پریشانیوں کا سامنا ہوگا. انگلش والا سفر کرنا پڑے گا اردو والے سفر کے ساتھ. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم ماہ سفر میں سفر کریں گے تو وہ سفر میں ہمیں پریشانیاں ہوں گی، راستے میں کوئی مسئلہ ہو جائے گا، تو ہم ایسا کرتے کہ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے یا نکاح نہیں کرتے. تو یہ بدشگونی ہے، وہم ہے، اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی شریعت میں کوئی اثر نہیں ہے. لہٰذا ماہ سفر میں اگر سفر کرے یا نکاح کرے تو درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ویسے ہی فرما دیا کہ لا سفر، سفر کوئی شے نہیں ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ غالب آنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آپ کے نکاح چلے گا نہیں چلے گا، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہوگا. لہٰذا سفر، ماہ سفر کے ساتھ اس کو منسوخ کرنا یہ بالکل درست نہیں. اسی طرح سفر کا معاملہ ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی آنی ہے، مشکل آنی ہے تو وہ آئے گی. تو یہ وہم پالنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے. اگر سفر کرے یا نکاح کرے، دونوں صورتوں میں جائز ہے. بہت شکریہ عالمہ حفصہ بطول جی. حضرت صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی. ماہ سفر کیا مردوں پہ بھاری گزرتا ہے؟ ویسے آپ نے ضمناً گفتگو فرمائی تھی ماشاء اللہ. اور اس ماہ شادی کرنا اور سفر کرنا بھی معیوب سمجھنا؟
دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ مردوں پر بھاری کی بات ہے تو ماہ سفر نہ مردوں پر بھاری ہے، نہ عورتوں پر بھاری ہے، نہ بچوں پر بھاری ہے. تو اس کا جو ہے وہ کسی جینڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی جینڈر کے حق میں بھاری نہیں ہے. بھاری بمعنی منحوس جو ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. کسی کے حق میں ماہ سفر بھاری نہیں ہے، نہ ماہ سفر بھاری ہے نہ اور کوئی مہینہ بھاری ہے. باقی بندے کی جو اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں اور بدعمالیوں کی جو سزا ہے، نحوست گناہوں کی جو نحوست ہے وہ تو ضرور بھاری ہے، اور وہ تو ہر مہینے میں بھاری ہوتی ہے، اس کا سفر سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے پرٹیکولر. تو لہذا کوئی اس طرح کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا. اسی طرح جہاں تک بات ہے نکاح کی بھی، تو نکاح بھی شریعت نے کوئی منع نہیں کیا کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے سے، جس میں سفر بھی شامل ہے. تو سفر میں بھی نکاح کرنا منع نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ سفر اور توہمات ہمارا آج موضوع ہے. عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرمائے. ان کے ساتھ بڑھتی ہوں. بریک سے قبل آپ رہنمائی فرما رہے تھے. جی حضور اپنی بات مکمل فرمائیں. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ماہ سفر نہ تو مردوں پہ بھاری ہے، نہ عورتوں پہ بھاری ہے، نہ ہی بچوں پہ بھاری ہے. اس کا کوئی بھاری ہونے کا یا منحوس ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل غلط تصور ہے کسی کے بھی ذہن میں اگر پایا جاتا ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اسی طرح نکاح کی جہاں تک بات ہے تو کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، جس میں سفر بھی شامل ہے. تو سفر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، اور کوئی اگر سفر میں نکاح کرتا ہے تو اس سے کوئی نحوست کا تعلق نہیں ہے، یا نکاح ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ اس نکاح کے اندر جو ہے کوئی بے برکتی ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے جسے درست کر لینا چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر بدشگونی کسی نے لے لی ہے تو وہ بدشگونی اب کیا کرے، تو اس کا بھی جو ہے وہ حدیث مبارک کے اندر جو ہے باقاعدہ بیان فرمایا گیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ردت الطیرہ عن حاجت ہی فقد اشرک. جسے بدشگونی اس کے کام سے روک دے، کہ کوئی کام کرنے لگا تھا اور بدشگونی کی وجہ سے رک گیا، تو فقد اشرکات اس نے شرک کیا. تو اس پہ آگے صحابہ نے عرض کیا کہ فما کفارۃ ذالک، حضور اس کا پھر کفارہ کیا ہے کبھی اگر ایسا ہو جائے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفارہ یہ ہے کہ تم یہ کہو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر نہیں ہے مگر تیری ہی طرف سے، اور اے اللہ شگون نہیں ہے مگر تیرا ہی، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کلمات کہہ لے. اور دیکھیں کیسے جو ہے وہ پیارے کلمات یہ تعلیم فرمائے گئے ہیں کہ جب بھی اس طرح کے کلمات کا فرمایا جاتا ہے نا تو اس کے اندر اس کے معنی اور مفہوم کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. کہ جب بندہ معنی اور مفہوم ملحوظ رکھ کے پڑھتا ہے، وہ جو میں کہتا ہوں شعوری استحضار، مینٹل پریزنس کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر خود بخود اس کے نظریے کی، عقیدے کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور قلب و ذہن میں توکل راسخ ہو جاتا ہے اللہ پر. تو یہ خیالات جو ہے وہ جو باطل قسم کے ہیں پھر وہ نہیں آتے اللہ کے ذکر کی برکت سے، اور اعتقاد درست ہونے کی بنا پر، اور حدیث پر عمل کی بنا پر، اس کی برکت سے. اب رہ گئی یہ بات کہ ٹھیک ہے نکاح کرنے کی شریعت نے تو کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن کہیں پر اگر لوگوں میں اس طرح کی بات بہت زیادہ مشہور ہو تو وہاں پر ان لوگوں کے سامنے اس طرح کا کام کرنے سے بچنا چاہیے. خواہ نہ خواہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں اب ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ویسے ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے کہ ان کے نکاح کی بات آگے نہ چلے، یا نکاح ٹوٹ جائے، یا کوئی بھی معاملہ وہ ان کی ذاتی کسی مسئلے کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو جائے، تو وہ جو لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ سفر کے اندر نکاح کرنا یہ منحوس ہوتا ہے، بے برکتی کا سبب ہوتا ہے، تو ان کا جو وہ غلط عقیدہ تھا، فاسد عقیدہ، وہ اور پختہ ہو جائے گا. وہ جم جائیں گے اس پر کہ دیکھو فلاں نے کیا اور ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، یا ان کے یہاں دیکھو جھگڑے چل رہے ہیں اور ان کے مالی معاملات، معاشی معاملات، گھریلو معاملات بالکل صحیح نہیں ہیں. تو وہ اور پختہ ہو جائیں گے اپنے اس باطل نظریے میں. تو اگلوں کو ان کے اس باطل نظریے سے بھی بچانا چاہیے، اس کے اندر اسے پکا کرنے کا، پختہ کرنے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے. اس لیے اکابر نے یہ صراحت فرمائی، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رائی یہاں پر اس طرح کی کوئی بدشگونی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو، اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ وہ شرعاً فرض یا واجب ہے. فرض یا واجب ہے پھر تو اس چیز کا اعلان نہیں کریں گے، ہم کریں گے. وہ ایک مباح کام ہے اور لوگوں میں بدشگونی پائی جاتی ہے، تو خواہ نہ خواہ ان کے سامنے وہ کام نہ کیا جائے، کیونکہ اگر تقدیر الہی سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ جو ان کا باطل نظریہ ہے وہ پختہ ہو جائے گا. تو ان کے باطل نظریے کے پختہ ہونے کا سبب نہ بنا جائے، خود بدشگونی سے بچیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بات آپ کی مکمل ہو گئی. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور عالمہ سیدہ امامہ فیاض، بعض لوگ اس ماہ چھولے ابال کے
تقسیم کرتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے، چھولے ابال کر تقسیم کریں یا بغیر ابالے تقسیم کریں تو صدقہ و خیرات کرنا اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے فی نفسی. بندہ جب چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، ایصال ثواب کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر نیت یہ ہے کہ میں فلاں کام کروں گی یا چھولے ابال کر بانٹوں گی، اس طرح کا صدقہ کروں گی، فلاں عمل کروں گی، تو میں اس نحوست سے بچ جاؤں گی، خصوصاً سفر مظفر میں جو بلائیں معاذ اللہ نازل ہونے والی ہیں میں ان سے محفوظ ہو جاؤں گی، تو یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے اور اس طرح کا عمل بھی درست نہیں ہے. اس طرح کے صدقہ و خیرات کا نہ تو کوئی ثواب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اس کی شدت سے اس کا اہتمام ہوتا ہے اور سالہ سال نسل در نسل اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ کام لازماً کرنا ہے. تو یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا، تو اس شخص کے لیے تمام عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ہے اور ان کے ثواب سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. اس کے برعکس کسی شخص نے برا طریقہ اسلام میں رائج کیا، کسی برے کام کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد اس پر عمل ہوتا رہا، تو اس شخص کے لیے تمام لوگوں کے برابر وبال بھی ہے اور ان کے وبال سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. لہٰذا رسومات کے بجائے سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے. اس طرح کے توہمات اور بدعات سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. جی بالکل، ماشاء اللہ. اچھا، بعض گھروں میں ماہ سفر میں یعنی سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے اور خصوصی طور پہ ختم کروایا جاتا ہے خاص تعداد میں، اور پھر آٹے کی گولیاں بنائی جاتی ہیں، ان پہ بھی پڑھا جاتا ہے یا ان پہ دم کیا جاتا ہے، اور پھر ان آٹے کی گولیوں کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیوں کو ہم کھلا رہے ہیں کہیں بھی جہاں بھی وہ بہتر سمجھتے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے اس تعلق سے؟ اس میں لوگوں میں ایک تو یہ بات مشہور ہے کہ اگر ہم یہ عمل کریں گے، سورہ مزمل پڑھیں گے اور وہ آٹے کی گولیاں بنا کے، یا جیسے ابھی چھولوں کی بات ہوئی، تو یہ کریں گے اور پھر بعد میں ہم اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے نا، یہ ہم پہ آفات جو آئیں گی، بلائیں جو آئیں گی سفر کے مہینے میں، تو وہ اس سے دور ہو جائیں گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ اگر میں یہ عمل کروں گی یا کروں گا تو یہ آفات دور ہو جائیں گی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے، کوئی اور سورت پڑھنی ہے، کچھ بھی پڑھنا ہے، تو آپ وہ کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت پڑھے، چاہے وہ سفر ہو، ربیع الاول، ربیع ثانی، کوئی بھی مہینہ ہو، آپ کسی بھی وقت کریں، وہ جائز ہے. یا آپ نے کھانا کھلانا ہے یا آٹے کی گولیاں کچھ اور ہے، تو آپ نے کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کرنا، وہ جائز ہے. لیکن آپ اگر یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو جو ماہ سفر کی نحوست کی وجہ سے جو آفات اور بلائیں آئیں گی تو وہ دور ہو جائیں گی، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. صحیح ہے. اگر ویسے ہی کریں، سورہ مزمل پڑھیں یا کوئی اور سورت پڑھیں یا کھانا کھلائیں یا کھائیں یا آٹے کی گولیاں بنائیں، جانوروں کو کوئی ڈالیں کھانا وغیرہ، تو وہ جائز ہے. لیکن اعتقاد کیا ہو، رب تعالیٰ کی رضا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، یا پھر جو ہے آفات اور بلائیں ویسے ہی دور کرنے کا عقیدہ ہو، تو یہ جائز ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ میں یہ عمل کروں گا تو پھر یہ ماہ سفر کی بلائیں اور نحوستیں دور ہوں گی، تو یہ جائز نہیں ہوگا. لہٰذا اس قسم کے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے. نیت آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا رکھے تو جائز ہے، لیکن اگر نحوست کی نیت ہے ماہ سفر کی وجہ سے تو وہ جائز نہیں ہوگا. بہت شکریہ آپ کا حضور. میں آپ کی سمت آؤں گی یہی سوالات لے کے. دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ ان دونوں اعمال کی بات ہے تو صدقہ ہے. صدقہ اور صدقے کے بارے میں تو بالکل یہ بات جو ہے وہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ صدقہ دافع بلا ہوتا ہے باذن اللہ. اللہ کے اذن سے بلائیں دور ہونے کا سبب بنتا ہے صدقہ. تو صدقہ بندہ جب بھی کرے اچھی بات ہے. صدقے کے جائز ہونے میں یا صدقے کے باعث ثواب ہونے میں یا صدقے کے دافع بلا ہونے میں باذن اللہ کوئی کلام نہیں ہے. لیکن جہاں تک بات ہے یہ نظریہ کہ سفر بلاؤں کا مہینہ ہے یا سفر منحوس مہینہ ہے، تو میں اس ماہ سفر کی بلاؤں سے بچنے کے لیے یا اس کی اس خاص نحوست سے بچنے کے لیے یہ صدقہ کر رہا ہوں یا یہ صدقہ کر رہی ہوں یا صدقہ دے رہا ہوں یا صدقہ دے رہی ہوں، تو یہ نظریہ بہرحال فاسد ہے. تو اس نظریے سے ایسا کرنا درست نہیں ہے. جہاں تک نفس فعل کی بات ہے، جہاں تک صدقے کی بات ہے، تو صدقہ تو سبحان اللہ آپ
پرندوں کو کھلائیں، جانوروں کو کھلائیں، انسانوں کو کھلائیں. جس بھی تر جگر والی چیز یعنی جاندار کو کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کی نیت سے جب کھلائی جاتی ہے تو وہ صدقہ ہی شمار ہوتی ہے. تو وہ صدقہ ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. صدقہ کریں اچھی بات ہے، لیکن یہ جو نظریہ ہے اس قسم کا باطل نظریہ نہیں ہونا چاہیے. باقی کہ اگر کسی کا معمول ہے ہر مہینے صدقہ دیتا ہے یا وقتاً فوقتاً صدقہ دیتا رہتا ہے اس طرح اور سفر میں بھی دے دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بدگمانی بھی کسی سے نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ ہم اپنے نظریے کی اصلاح کریں، دوسرے کی تفہیم کریں، تربیت ضرور کریں، لیکن بلا وجہ بدگمانی بھی نہ کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اس طرح صدقہ دے رہا ہو تو اب خائی نہ خائی ہم یہ گمان کریں، یہ بدگمانی کریں کہ نہیں یہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو اسی وجہ سے ہی ایسا کر رہا ہے. تو بدگمانی کی بھی ہمیں اس طرح اجازت نہیں ہے. دوسروں پہ تان و تشنیع نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. باقی اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، واضح قرائن موجود ہوں کہ یہ اس کا نظریہ اس طرح فاسد ہے، تو ہم طریقے سے سلیقے سے اس کی اصلاح کر دیں اس انداز میں کہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے، بات بھی رہ جائے اور وہ صدقے سے بھی دور نہ ہو. تو اس طرح یہ ہمارا جو معاشرتی معاملہ ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بگاڑ دیتے ہیں. وہ اصلاح کرتے ہوئے یعنی یہ ہم جو پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں نا جتنی بھی، یہ گفتگو ہوتی ہے جنرل. یہ تو ہم جنرل بات کر رہے ہیں، اسپیسیفائی کر کے کسی خاص آدمی کو نہیں کہہ رہے. تو اس میں تو چل جاتا ہے، بات اگر تھوڑی سخت بھی ہو جائے چل جاتا ہے. لیکن جب کسی اسپیسیفک پرسن کی بات ہوتی ہے، کوئی پرٹیکولر کیس ہوتا ہے، تو وہاں پر ہمیشہ حکمت، دانائی، بصیرت اسے ملوز رکھ کے گفتگو کرنی چاہیے. ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے انداز یا رویے کی وجہ سے یا ہارش یا رف بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے وہ اگلا بندہ اور پختہ ہو جاتا ہے اپنی غلط سوچ میں. تو لہذا یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اچھا صاحب، کالر کا سوال ہے کہ جھیل میں، پانی کی پکنک پہ، سوئمنگ پول وغیرہ میں بعض لوگ یورین پاس کر دیتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات جہاں تک یہ ہے کہ اس طرح یورین پاس کرنا جھیل میں یا سوئمنگ پول میں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اخلاق کے بھی منافی ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پراپر جو واش روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ واش روم کے اندر جا کر ہی بندے کو اپنی حاجت سے فارغ ہونا چاہیے. اس طرح سوئمنگ پول میں یا جھیل میں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. ایک بات اب رہ گئی بات یہ کہ اگر بالفرض کسی نے کر دیا تو اب جو ہے وہ پاکی یا ناپاکی کا حکم کیا ہوگا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سوئمنگ پول وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح یا جھیل ہوتی ہے، اگر اس کا جو رقبہ ہے وہ شرعی گز کے لحاظ سے لمبائی چوڑائی اس کی جو ہے وہ 100 گز ہو اور فٹ کے حساب سے 225 اسکوائر فٹ ہو. اگر اتنا رقبہ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں جب تک نجاست اگر کوئی گر گئی ہے تو جب تک پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ کوئی وصف تبدیل نہ ہو تو اس وقت تک پانی کو پاک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے، مائع کثیر کے حکم میں ہوتا ہے. تو اس میں جب تک جو ہے وہ نجاست کوئی تبدیلی نہ کر دے پانی کے اندر، پانی کے کسی وصف میں یعنی رنگ، بو یا ذائقے میں، اس وقت تک پانی کو پاک سمجھا جاتا ہے. تو لہذا اگر ایسا ہے پانی مائع جاری کے حکم میں ہے اور اس کا رقبہ ایسا ہے جو میں نے بتایا ہے تو پھر تو جو ہے وہ پانی پاک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ رقبہ اس سے کم ہے اور اس کے اندر کسی بندے نے اس طرح یورین پاس کر دیا ہے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے اور وہ بندہ جو ہے اس کے اپنے بھی کپڑے اور بدن جو ہے وہ ناپاک ہے. باہر نکل کے وہ خود بھی طہارت حاصل کرے گا اور یہ جو سوئمنگ پول وغیرہ ہے اس کو بھی پاک کرنا پڑے گا، اس کا پانی بھی نکالنا پڑے گا. اگر کوئی آنکھوں سے معذور شخص ایسا کر دے تو اس کو رعایت مل سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ہو، عذر کی بات تو الگ ہے. اب اس عذر کی وجہ سے کسی سے ایسا کسی جو ہے وہ ایمرجنسی میں ہو گیا تو اس پر ہم یہ تو نہیں کہیں گے اس وقت کہ اس نے جو ہے وہ گناہ کیا ہی کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر دیا ہے تو اس پہ گناہ کا حکم لگے یا نہ لگے وہ الگ بات ہے. لیکن پاکی نہ پاکی کا کیا ہوگا؟ پاکی نہ پاکی کا حکم وہی ہے جو میں نے بتا دیا. بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا. عالمات، عالمہ سیدہ امامہ فیاض، عالمہ حفصہ بطول، آپ دونوں خیال میں وہ نماز پڑھنے کا بھی ایک سوال حضور، لیکن وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کل میں یہ وقت ہے، ہم یہ سوال شامل کر سکتے ہیں؟ کر لیتے ہیں سامنے. نہیں ہے؟ اچھا، تو کل انشاءاللہ ہم یہ سوالات شامل کر لیں گے. وضو کے تعلق سے بہن نے سوال کیا تھا، میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کل شامل کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین. دین اور